حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کا رہنے والا کیسے صحابیت کے درجے پر پہنچا۔ اور حضرت سلمان فارسی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا فرد ہے، حالانکہ رہنے والا فارس کا تھا، ایران کا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عجمی تھا، عربی نہیں تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی فضیلت ہے۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایران کے اندر رہتے تھے اور ایران کی بھی رائل فیملی کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، شاہی خاندان کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ تو ان کے باپ نے جناب ان کو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلنے دیا تھا، ان کے باپ نے ان کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی جناب اتنی دیکھ بھال ہوتی تھی، اور پھر شاہی خاندان کا تھا، اتنی دیکھ بھال ہوتی تھی کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ گھر کے اندر اس کے لیے ایک آتش کدہ بنایا ہوا تھا، اور یہ مجوسی تھا، مجوسی مذہبی اعتبار سے یہ مجوسی تھا، آگ پرست تھا، آتش پرست۔ گھر کے اندر اس کے لیے ایک آتش کدہ بنایا گیا تھا، اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے اس آتش کدہ کے پاس بیٹھے رہنا ہے، اس کی آگ کبھی بجھنے نہیں دینی، اس کی آگ کبھی بجھنے نہیں دینی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتے ہیں، سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں، عقل فہم و فراست دیتے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یار مجھے اس آتش کدے پر بٹھایا ہوا ہے اور مجھے کہتے ہیں یہ خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی خدا کی حفاظت کروں گا یہاں پر بیٹھ کر۔ وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے کہ جس کی حفاظت میں کروں، جس کو ہمیشہ جلاتا رہوں، جس کو بجھنے نہ دوں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ چیزیں اس کے ذہن میں آتی تھی حضرت سلمان فارسی کے۔ تو فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے جناب اس آتش کدے پر بیٹھنا ہے، اور اس آتش کدے پر بیٹھ کر اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دینا، اور ان کی یہی ذمہ داری تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، باپ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو، فلانی زمین ہے، فلانی زمین پر کوئی کام ہے، آپ وہاں پر چلے جاؤ، وہ کام کر کے آ جاؤ، اس آتش کدہ پر تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، عیسائی دین پر سارے لوگ چل رہے تھے، یہ چونکہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور عیسائی دین حق پر تھا اس وقت۔ تو یہ جناب کھیت کی طرف جا رہے تھے، اچانک راستے میں ان کی نظر پڑتی ہے ایک گرجا گھر کے اندر، عبادت گاہ کے اندر، عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے، گرجا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی نظر پڑی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مخصوص طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، تو اس نے جناب وہاں گیا، وہاں جا کر ان کو دیکھتا رہا، چونکہ وہ حق مذہب تھا، عیسائی مذہب اس وقت حق مذہب تھا، ان کو دیکھتا رہا۔ دیکھ کر جناب اس کو بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ یار دل میں سوچے کہ یار یہ مذہب تو ہمارے مذہب سے بہت اچھا ہے، ہمارے مذہب میں تو کوئی کام ہی نہیں سوائے آگ کے پاس بیٹھنے کے، ہے بھائی، سوائے آگ کے پاس بیٹھنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، اصل مذہب تو یہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ان کے ساتھ تعلق بنایا، تعلق بنا کر وہ کافی دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو چونکہ یہ ایک اکلوتا بیٹا تھا اور پھر رائل فیملی سے تھا، باپ نے جناب ملازم دوڑا دیے، بیٹا کہاں چلا گیا؟ کافی دیر کے بعد تلاش کر کے اس کو لے کر آئے۔ باپ نے پوچھا کہ بھئی بیٹا کدھر تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلانے گرجا گھر کے اندر تھا، عیسائیوں کے پاس، ان کی عبادت مجھے بڑی پسند آئی۔ باپ سمجھ گیا، باپ سمجھ گیا کہ بیٹا ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ باپ نے کیا کیا جناب، اس کو ہتھ کڑیاں لگا دی، گھر کے اندر قید کر دیا۔ اب چونکہ ان کے ساتھ ان کی یاری دوستی بن گئی تھی، کسی کے تھرو ان کو پیغام پہنچائے کہ بھئی تمہیں یہ مذہب کہاں سے ملا ہے، جہاں سے ملا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کا منبع جو ہے یہ شام ہے، کیونکہ شام انبیاء کی سرزمین تھی، شام ہے، وہاں سے یہ مذہب آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی شام سے کوئی قافلہ آتا ہے تو پھر آپ مجھے اطلاع کریں، میں اس قافلے کے ساتھ شام جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس مذہب کو اختیار کروں، یہ مجوسی مذہب سے اپنی جان چھڑاؤں اور وہاں جا کر جناب عیسائی مذہب پر عمل کروں۔ تو وہاں سے قافلہ آیا شام سے۔ جب شام سے قافلہ آیا نا تو ان تک پیغام پہنچا کہ بھی شام سے قافلہ آ گیا، فلانے دن اس نے واپس جانا ہے۔ تو اس نے جناب کسی طریقے سے اپنی جان چھڑائی یہاں سے اور اس قافلے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس قافلے والوں کے ساتھ شامل ہو کر ان کے ساتھ مل کر شام پہنچ گیا۔ شام پہنچ کر اس نے کہا کہ بھئی شام کے اندر جو سب سے بڑا پادری ہے نا جی، تمہارے مذہب کا سب سے بڑا جو عالم ہے، اس کے پاس مجھے بھیجو تاکہ میں اس سے اس مذہب کے متعلق کوئی ضروری باتیں سیکھوں اور اس مذہب کے اندر داخل ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں۔
تو اس کو ایک پادری کے پاس بھیج دیا، شام والوں نے پادری کے پاس گیا اور وہاں جا کر جناب اس نے اس کی خدمت کی کئی سال. بیچ میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اس لیے. اس پادری کے پاس گیا اور وہاں جا کر جناب اس نے اس کی خدمت کی، کئی سال اس کے پاس رہا، عیسائیت کا علم سیکھا. سیکھنے کے بعد جب اس پادری کا آخری وقت آیا نا جی، مرنے کا وقت ہو گیا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یار آپ تو تم دنیا سے جا رہے ہو تو میں اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا فلانی جگہ پر ایک پادری ہے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پادری کے پاس چلے جانا، وہاں سے تمہیں اس عیسائیت کا علم مل جائے گا. اب جناب وہ مر گیا، اس کا کفن دفن کیا اور وہ اسی طریقے سے اس کے حکم کے مطابق اس پادری کے پاس آ گیا. اب وہاں پر رہنے لگا، کئی سال وہاں پر رہا. کئی سال رہنے کے بعد پھر جناب وہ پادری بھی مر گیا. اس پادری سے مرتے وقت اس نے پوچھا کہ جناب آپ بھی جا رہے ہیں آخرت کے سفر پر، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اپنے اس سفر کو جاری رکھوں. یہ جو حق کی تلاش ہے نا جی، اس حق کی تلاش تک میں پہنچ جاؤں، اس حق تک میں پہنچ جاؤں. تو اس نے کسی اور پادری کا نام دیا اس کو. اب اسی طریقے سے وہ ہر پادری کے پاس کچھ نہ کچھ وقت گزارتا گیا، چونکہ کسی جس پادری کے پاس جاتا 10 سال بعد 15 سال بعد وہ چلا جاتا. کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں عمر عطا فرمائی تھی. 350 سال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر عطا فرمائی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ظاہر بات ہے اتنی لمبی عمر ہے. تو اسی طریقے سے جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا جی، وہ پادریاں تبدیل کرتے رہے. آخر میں ایک پادری کے پاس آئے. ان کے پاس کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا نا جی، تو انہوں نے اس پادری سے کہا کہ حضرت دیکھیں میں اتنے پادریوں کے پاس سے ہوتا ہوا آیا ہوں، آپ بھی دنیا سے جانے لگے ہیں، میں جو حق کی تلاش میری لگی ہوئی ہے کئی سالوں سے وہ پوری نہیں ہو رہی، اب آپ چلے جائیں گے میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اس نے کہا فکر نہ کرو. اس نے کہا تم ایسا کرو، یثرب کی طرف جاؤ. یثرب پرانے زمانے میں عرب کو کہتے تھے، مدینے کو کہتے تھے، مدینے کو. یثرب کی طرف جاؤ، کیونکہ ہماری مقدس کتاب کے اندر نبی آخر الزمان کی جو نشانی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اب جو نبی آخر الزمان آئے گا برحق مذہب وہی ہوگا. اس کی جناب رہنمائی کی مدینے کی طرف. اب جناب ادھر سے وہ پادری مرا. اس کے بعد جناب اس نے سفر شروع کیا. راستے میں ایک قافلہ اب دیکھو یہ کتنا لمبا سفر ہے، ایک پادری، پھر دوسرا پادری، پھر تیسرا پادری، پھر چوتھا پادری، کتنے پادری گزرے ہوں گے بیچ میں سے ہیں بھائی. تو اب اس نے جناب مدینے کی طرف سفر شروع کیا. اس کے پاس کچھ مال مویشی تھے حضرت سلمان فارسی کے پاس. انہیں جناب ایک قافلے کے ساتھ ملاقات ہوئی، راستے کا اس کو علم نہیں تھا. قافلے والے کو کہا کہ حضرت بات یہ ہے میں نے مدینے جانا ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، بدلے میں یہ میرے مال مویشی آپ رکھ لیں، مجھے مال مویشی کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے نا اس کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے اس کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو دنیا کی ضرورت ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دنیا نہیں کمانا چاہیے، دنیا کماؤ دبا کر، حلال مال کماؤ، لیکن اس دل میں نہ بٹھاؤ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس دل میں نہ بٹھاؤ. بھائی انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے. انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے، مال کی مثال پانی کی طرح ہے. جب تک پانی کشتی کے نیچے چلتی رہے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ پانی نیچے سے نکل کر کشتی میں آ گئی تو کشتی ڈوب گئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسان مال حاصل کرے، کاروبار کرے، ہاں بھائی جدید کاروبار کرے، تجارت کرے، حلال کمائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ مال اس کے دائیں بائیں سے نکل کر اس کی دل کی کشتی کے اندر آ گیا نا اس کا ایمان اس وقت خراب ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے ساتھ مل گئے. ان کو کہا کہ جی میرے مال مویشی آپ لے لیں سارے، مجھے صرف ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ میں نبی آخر الزمان تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور جس حق کی مجھے تلاش ہے وہ حق مجھے وہاں سے ملے گا. جناب وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اپنے جانور ہمیں حوالے کر دیں اور ہمارے ساتھ چلیں. اب وہ جناب بے وفا تھے وہ لوگ، وہ قافلے والے. انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ پر جا کر حضرت سلمان فارسی کو دھوکے سے بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے. اب ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے، جس کا مال و متاع بھی اس سے چھن گیا ہو، جس کو کوئی جان پہچان والا نہ ہو. کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ ایران کے شاہی خاندان کا لخت جگر ہے بھائی، کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کا تعلق رائل فیملی کے ساتھ ہے. انہوں نے کیا کیا جناب، دھوکے کے ساتھ اس کو کسی یہودی کے ہاتھ میں فروخت کر دیا.
حالانکہ یہ ان کے لیے ایک ناگوار چیز تھی کہ مجھے بیچا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کار فرماتی. وہ حکمت کیا کار فرماتی؟ وہ حکمت یہ کار فرماتی کہ جس یہودی کے ہاتھ میں حضرت سلمان فارسی کو بیچا گیا تھا نا جی، اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو آگے ایک اور یہودی کو بیچا، اور وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے نکال کر اس کو پہنچا دیا مدینے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یاد رکھو قرآن کی آیت ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہتے نا، ایک ہدایت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. میری بات ذہن میں رکھو، ہدایت کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. آج ہم کہتے ہیں ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، دھوکہ نہ دے تو کاروبار نہیں ہوتا. ہاں بھائی، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں ہوتا. کل قیامت کے دن سلمان فارسی کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ہاں بھائی، کل قیامت کے دن حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے کیا جواب دو گے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کے اوپر جب پریشانی آئی تو اس نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو. یوسف علیہ السلام کی طرف جب پریشانی ہے تو اس نے کس نے پکارا تھا؟ نوح علیہ السلام کے پر جب پریشانی ہے کس کو پکارا تھا؟ تو جب تمہارے سامنے پریشانی ہے تو تم نے اللہ کو کیوں نہیں پکارا؟ جب تمہارے سامنے کاروباری راستے بنتے، جھوٹ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، دھوکے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کہاں پر تھا؟ اللہ کو کیوں نہیں پکارا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ یہودی جناب، حضرت ٹائم اوپر ہو گیا، معذرت کے ساتھ تو وہ حضرت سلمان فارسی کو لے کر مدینہ پہنچ گیا. اب جب مدینہ پہنچے نا جی حضرت سلمان فارسی، تو وہ جو یہودی راہب تھا نا جی، یہودی پادری، اپنا عیسائی پادری، اس نے اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی ہوئی تھی، اور مدینے کی بھی نشانیاں بتائی ہوئی تھی کہ مدینے کا علاقہ اس طرح ہے جغرافیائی اعتبار سے. تو وہ جب مدینے کے اندر انٹر ہوا نا جی، وہ نشانیاں اس کو نظر آنے لگ پڑی. اس نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بڑا اچھا ہو گیا کہ مجھے مدینہ لے آیا. تو اب جب مدینہ میں آیا نا جی، وہ آقا اس کو لے کر، یہودی آقا، وہ آقے کے ساتھ رہنے لگ پڑا. اس یہودی کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر وہ کام کرنے لگ پڑا. کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ اس باغ کے اندر جناب درخت ہیں، درخت کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں، پھل کاٹنے ہیں یا پھل اگانے، جو بھی ہے، پانی دینا ہے، جو باغ کے کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں مصروف ہو گیا. اس کے کئی سال گزر گئے. اب دیکھو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اس آتش کدے سے شروع ہوا ہے اور یہ مدینے پر آ گیا ہے. اب مدینے میں بھی کئی سال گزر گئے ہیں اور تلاش ہے حق کی، نبی آخر الزمان کی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، چڑھ کر کو پھل کاٹ رہا تھا. اتنے میں مدینے کے اندر شور آ گیا. کیا شور آیا؟ کہ مکے سے ایک شخص آیا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اب جناب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میرے کان میں یہ آواز پڑی تو میں نے چھلانگ لگا دی. کئی سال کا پیاسا، ہاں بھئی، جب اس کے سامنے آب کوثر آ جائے، ہیں، جب اس کے سامنے آب کوثر آ جائے تو کس سے رہا جا سکتا ہے؟ اور کئی سال حق کا متلاشی، جب اس کی منزل اس کے سامنے آ گئی، اس کو آواز پہنچی کہ بھئی مدینے کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تھے نا مکے سے، تو مدینے کے اندر ایک شخص آیا ہے اپنے جانثاروں کو لے کر جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جناب درخت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی. چھلانگ لگائی تو میرا آقا نیچے بیٹھا ہو تو اس نے مجھے فوراً پکڑ لیا. سمجھے کہ بھاگ رہا ہے غلام. آقا کو کہا کہ میں غلام تو آپ ہی کا ہوں، بھاگتا نہیں ہوں، لیکن میرا دل کسی اور کا غلام ہے. غلام تو آپ کا ہوں، جسم آپ کے قبضے میں ہے، لیکن میرا دل کسی اور کا غلام ہے. مجھے زیارت کرنے دو، میں واپس آ جاؤں گا. اب جناب وہ جو پادری تھا نا جی، جس نے اس کو بتایا تھا، اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی. اس نے کہا تھا کہ فلانے جگہ پر اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کی 3 نشانیاں ہوں گی. اگر 3 نشانیاں اس کے اندر پائی گئیں تو سمجھو وہ نبی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، مسلمان ہو جاؤ، اور وہی برحق دین ہے. وہ 3 نشانیاں کیا ہے؟ نمبر 1، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا. نمبر 2، ہدیہ تحفہ اس کو دو تو وہ تحفے کو قبول کرے گا. اور نمبر 3 اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. ہاں، اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. آج ہم بھی جناب عشق کا دعویٰ کرتے ہیں بھائی، عاشق رسول ہے، عاشق رسول. عمل صفر عمل. عاشق رسول تو یہ ہے کس آتش کدے سے اٹھ کر، کتنے راہبوں کے سامنے بیٹھ کر، کتنے قافلوں میں بک کر مدینے کے اندر غلامی کی زندگی جی رہا ہے، ایک شہزادوں کی زندگی گزارنے والا سلمان فارسی. یہ ہے عاشق رسول.
समझ आ रही कि नहीं? कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, दीन इस्लाम का कोई पता नहीं, ईसाई मज़हब उस वक़्त मौजूद था। इसको कहते हैं आशिक, हक़ का मुतलाशी। समझ आ रही कि नहीं? तो वो जनाब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के अंदर तशरीफ़ फरमाते। मदीने के अंदर जब एंटर हुए ना, अल्लाह के नबी सबसे पहले कुबा के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए थे। तो भागता हुआ गया नबी के पास कुबा के अंदर। कुबा के अंदर जाकर देखा तो एक जम्मे गफ़ीर है जनाब, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, मुहाजिरीन तशरीफ़ फरमा है जनाब, पिशानी रोशन है आफ्ताब और महताब की तरह। नबी का खूबसूरत चेहरा, नबी की खूबसूरत गुफ्तार, नबी की खूबसूरत रफ्तार है भाई, हर चीज़ नबी की। लेकिन निशानियाँ चूँकि नहीं देखी थी, साथ अपने साथ कुछ खजूरें ले गए, जाकर अल्लाह के नबी के सामने पेश किया और कहा कि अल्लाह के नबी ये सदका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नबी सदका नहीं खाते हैं, लेकिन सहाबा कराम को दे दिया, खुद नहीं खाया। सलमान फारसी ने कहा कि एक निशानी पूरी हो गई, एक निशानी पूरी हो गई। और अगले दिन फिर आए, कुछ खजूरें फिर साथ लेकर आए और आकर कहा कि अल्लाह के नबी ये तोहफ़ा है। अल्लाह के नबी ने तोहफ़ा कबूल किया, उन्होंने कहा कि ये तोहफ़ा हम कबूल करते हैं, और अल्लाह के नबी ने तनावुल फरमाया और सहाबा कराम ने भी तनावुल फरमाया। दो निशानियाँ पूरी हो गई और फिर एक निशानी बाकी थी। वो क्या थी? मोहर नबूवत। उसके इंतज़ार में थे, कैसे मोहर नबूवत देखूं, कैसे अल्लाह के नबी को कहूं कि अल्लाह के नबी अपनी कमीज़ मुबारक उतारिए, मैंने मोहर नबूवत देखनी है भाई। मोहर नबूवत फरमाते हैं कि मैं इसी ताक में था कि किसी तरीके से मोहर नबूवत की ज़ियारत हो जाए, हैं भाई, मेरी आंखें ठंडी हो जाएं। दो निशानियां तो पूरी हो गई हैं। इतने में फरमाया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में तशरीफ़ लाए जिस बाग में मैं काम करता था, उस बाग में तशरीफ़ लाए जिस बाग में मैं काम करता था। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं अल्लाह के नबी के गिर्द घूमने लग पड़ा कि किसी तरीके से इस मोहर नबूवत को देख लूं। फरमाया कि अल्लाह के नबी समझ गए कि सलमान फारसी इस मोहर नबूवत को देखना चाहता है। वो भी तो नबी था, उसको भी तो पता था, अल्लाह ताला ने उसको भी बताया हुआ था कि तेरा ये गुलाम कहाँ से तेरे पीछे चल के आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं? अल्लाह के नबी ने फ़ौरन अपना पीछे से कपड़ा उठाकर कहा कि सलमान फारसी, जिसको तू देखना चाहता है, जिसके तेरे लिए हुक्म हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है, आकर देख ले। हाँ, सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने जनाब छलांग लगाई और मोहर नबूवत को चूमा और अल्लाह के नबी के हाथ पर ईमान लेकर आया और अल्लाह के नबी ने मुझे अपना सहाबी बनाया। तो बताने का मकसद ये, सारी बात बताने का मकसद ये है कि देखो कहाँ से चलने वाला एक मजूसी आदमी, आजमी, और फिर गुलाम रहा है भाई, और अल्लाह के नबी के हाथ पर मुसलमान हुआ और अल्लाह के नबी ने उसको सहाबियत के दर्जे पर फायज किया। ये भी नहीं कहा कि ये आजमी है, समझ आ रही कि नहीं? ये भी नहीं कहा कि ये मजूसी है, ये भी नहीं कहा कि ये गुलाम है, समझ आ रही कि नहीं? बल्कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मुझसे है और इसका ताल्लुक़ मेरे अहले बैत से है। और रहती दुनिया तक मुसलमानों को समझा दिया कि आपस के अंदर से इस आसबियत को निकालो, समझ आ रही कि नहीं? इस कौमी आसबियत के जहर को निकालो, इस लिसानी आसबियत के जहर को निकालो, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहो। अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन की तरह रहो कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। जब तक मुसलमान एक जिस्म की मानंद रहेगा, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का गलबा होगा। जहां इत्तेफाक खत्म होगा वहां मुसलमान मगलूब होंगे। इसके ऊपर इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला मलिक तौफीक अता फरमाए।